ایران اسرائیل جنگ میں جیسے جیسے شدت آتی جا رہی ہے ویسے ویسے خطے میں بھی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اگلی خبر بہت ہی سنجیدہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کو حملوں کے لیے زمین دی تو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران نے چیتاونی، مطلب کہ ایران نے یہ دھمکی اس کو نہ کہیں، تنبیہ جو ہے۔ جو سماچار آتا ہے آج، وہ پہلا سماچار یہ آتا ہے کہ جو 3-4 بیس بچے ہوئے ہیں پاکستان کے، تو بلوچستان میں 2 بیس، یعنی ایک پاسنی اور دوسرا کوئٹہ کا سمنگلی، یہ 2 بیس جو ہیں یہ لیز پر دے دیے ہیں۔ دیکھیں ایران نے تو ایک طریقے سے پاکستان کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ بھائی تم اگر میرے خلاف تم نے استعمال ہوئے یا تم نے کچھ ایسا کیا تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ISPR کا جو بیان آیا اس میں بھی ہمیں پتہ لگا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری بات کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے کے اوپر اگر کسی نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے دی تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ معیشت بھی نہیں کنٹرول میں، ٹھیک ہے، عوام بھی آپ سے خوش نہیں، نفرت روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ اس بیان کو دیکھیں اور محض ایک دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات دیکھیں۔ امریکہ جب آپ کو لنچ پہ بلاتا ہے تو ڈیمانڈ رکھتا ہے سامنے۔ ایران اس کے جواب میں بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے جو اس جنگ میں کود رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ایک دن کے بعد ہی قطر کے تھرو یہ میسج سب کو بھجوانا، یہ بہت ہی معنی خیز بات ہے۔ نمسکار دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان اسپیشل پاک میڈیا۔ ایران اسرائیل کے یدھ کے بارے میں پاکستان کا کیا رویہ ہے؟ بہت ہی سنجیدہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ کو حملوں کے لیے زمین دی تو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران نے چیتاونی، مطلب کہ ایران نے یہ دھمکی اس کو نہ کہیں، تنبیہ جو ہے وہ تمام ارد گرد کے ملکوں کو بھیجی ہے۔ قطر کی انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ قطر کے ساتھ ان کی بات چیت ہے۔ انہوں نے قطر کو یہ کہا ہے کہ تمام ارد گرد کے ملکوں کو بتا دیں، اسپیشلی مسلمان ملکوں کو، ظاہر ہے کہ جس کی بھی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی پھر وہ اپنے معاملات کا خود ذمہ دار ہوگا، اور اگر کسی نے اپنی زمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہونے دی تو ہم اس کو بھی نشانہ بنائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہیں۔ اب آپ اس بیان کو دیکھیں اور محض ایک دن پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جرنیلی ٹاؤٹ ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو CNN نیوز 18 کا آرٹیکل ہے جو ہم نے کل آپ سے شیئر کیا تھا، جس میں یہ کہ بیسز بھی مانگے گئے ہیں، زمینی معاملات بھی مانگے گئے ہیں، سمندر کے معاملات بھی مانگے گئے ہیں، ہم نے تو وہ سٹوری آپ کے سامنے رکھی جو انٹرنیشنل جریدے، نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن سینٹرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایران کی طرف سے ایک دن کے بعد ہی قطر کے تھرو یہ میسج سب کو بھجوانا کہ جس نے بھی ہمارے خلاف اپنی زمین استعمال کروائی اس کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہوں گے، یہ بہت ہی معنی خیز بات ہے۔ پاکستان کو بھی اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ایران نے ایک دھمکی دے دی ہے، ایران نے وارن کیا ہے اپنے نیبرز کو، ایران نے یہ دھمکی اپنے ہمسایوں کو دی ہے کہ اگر ایران کے کسی بھی نیبر نے ایران کے دشمن کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی یا ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا کہ جو کسی دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی پاکستان کے اندر کہ جی یہ جو ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے بعد ایران نے یہ دھمکی دی ہے۔ پاکستان سے ایران کی جھڑپ بھی ہو چکی ہے، اور پاکستان سے ایران کی جو جھڑپ ہوئی تھی وہ تو ایران نے حملہ کیا تھا پاکستان پہ، پھر پاکستان نے بھی ایران پر حملہ کیا تھا۔ اچھا، ایسی سچویشن میں اچھے تعلقات بھی رہتی ہیں، یعنی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہ بھی آتی رہتی ہے نہیں بہن بھائی 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 بھائی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ ایران اس کے جواب میں بار بار یہ تنبیہ کر رہا ہے ان کنٹریز کو جو اس جنگ میں کود رہے ہیں، مختلف، ویسے تو مڈل ایسٹ کنٹریز بھی انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو شامل ہیں، جس میں جارڈن ہے، عراق ہے، سیریا ہے، اور بھی کافی ساری کنٹریز ہیں، یہاں پہ US فورسز کی ڈپلائمنٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور بات چل رہی ہے کہ کیا کچھ لوگ اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑ اس جنگ کو، یعنی
کہا جا رہا ہے کہ مسلم ورسز نان مسلم. کیا یہ سچ ہے، یہ بات صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ کو مختلف اینگلز بتائیں گے کہ کہاں پہ مسلم کنٹریز کے درمیان مختلف جو لیڈرز ہیں ان کے ایک دوسرے سے دوریاں ہیں اور ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. وہ ایران ہو، وہ ٹرکی ہو، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، جارڈن ہو یا پھر اور کنٹریز ہو. اسرائیل کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات رہے ہیں، کب انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا اور کب انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے اور کون سے لیڈرز نے وزٹ کیا. پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے کہ پاکستان ایک بیانات کی حد تک تو ہم سنتے اور دیکھ رہے ہیں، لیکن فزیکلی کیا اس جنگ میں پاکستان کود سکتا ہے؟ اس کا بھی جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم اس کو شروع کریں فروری 1974 سے، جس وقت وہ IC یعنی جو ایک اسلامک کنٹریز کی ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس کا جو دوسرا سربراہی اجلاس تھا وہ لاہور میں ہوا. اچھا، اس وقت سعودی عربیہ کے جو بادشاہ تھے فیصل بن عبد العزیز السعود، وہ بھی موجود تھے اور اس کو لیڈ کرنے والے تھے پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب. انہوں نے کہا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں اور ہمارے پاس وسائل لمیٹڈ ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ معاشی اداروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکے، ہم اس صورت میں معاشی تعاون نہیں کر سکیں گے. یہ OIC میں انہوں نے کہا. ساتھ میں ان کا کہنا تھا لیکن اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسلام کے لیے خون کا ایک قطرہ دینے سے دریغ نہیں کریں گے. پاکستان کے عوام اور پاکستان کے سپاہی اللہ کے سپاہی ہیں. مستقبل میں جب بھی کوئی تصادم ہوا پاکستانی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ وہ الفاظ ہیں جو اس وقت کے جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے جو کہے میں نے آپ کو کوٹ ان کوٹ وہی بول. دوستو ویڈیو ہو گئی ختم. تو دیکھو یہ پاکستانی لوگوں کا حال، کبھی کس کے ساتھ پیسوں کے لیے یہ تو اپنی ماں بہن بھی بیچ دیتے ہیں. تو انہوں نے دیکھو کیسے ایران کے ساتھ چھوڑا اور ایئر بیس دے دیے.